اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی ہماری یہ نشست پچھلی نشست کا تسلسل ہے جس میں علم غیب پر روشنی ڈالی جائے گی۔ علم غیب ان حقیقتوں کا علم ہے جو نہ تو بداہت عقل سے حاصل ہوں اور نہ انسان کے حواس خمسہ کے ذریعے ان تک رسائی ہو سکے۔ دوسرے لفظوں میں وہ نہ آنکھ سے نظر آئیں، نہ کان سے سنائی دیں، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے، اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو محسوس کیا جا سکے، اور نہ فطرت و وجدان ہی ان کی حقیقت و ماہیت کو جان سکے، یہاں تک کہ انسان کی ساری خلقی، طبعی اور کسبی استعدادیں جواب دے جائیں، جبکہ ان حقائق غیبیہ کا علم اللہ تعالیٰ کو از خود ہے، یعنی وہ اپنے علم میں کسی ذریعے اور وسیلے کا محتاج نہیں۔ اس کے برعکس نبوت وحی کے ذریعے ان پر مطلع ہوتی ہے اور ان پوشیدہ حقائق کی خبر اہل عالم کو پہنچاتی ہے۔ اسی طرح وہ امور بھی غیب کے ضمن میں آتے ہیں جن کا حصول انسانی ذرائع علم سے ممکن ہو، مگر واقعتاً ان کا علم ان ذرائع کے بغیر اطلاع خداوندی سے ہو رہا ہو۔ قرآن حکیم کی متعدد آیات جن میں غیب کا ذکر ہے اسی معنی پر دلالت کرتی ہیں۔ ان آیات کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ علم غیب کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ایسا علم جو کسی کو معلوم نہ ہو، بلکہ اس سے مراد وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے معلوم نہ ہو سکے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید میں مذکور دو مثالوں کے ذریعے پیش کی جاتی ہے۔ پہلی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کا علم انسانی ذرائع علم کے بغیر عطا فرمایا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ واقعات تھے جنہیں دنیا دیکھ چکی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو علم غیب سے تعبیر کیا اور فرمایا، اے حبیب مکرم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 102 میں ارشاد ہوا کہ اے حبیب مکرم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آسمانوں میں موجود چیزوں کو قرآن میں غیب کہا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے تو مخفی ہیں، مگر آسمانوں میں فرشتے انہیں دیکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لہٰذا وہ اشیاء جسے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں مخلوق دیکھ رہی ہے وہ زمین والوں کے لیے غیب ہے۔ دوسری مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اور بیت المقدس کی تعمیر کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کے قبضے میں دے رکھا تھا۔ آپ نے جنات کو حکم دیا، وہ مزدوری کرنے لگے اور خود عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اسی اثنا میں آپ علیہ السلام وفات پا گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کو جنات پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ آپ لکڑی کی ٹیک کے ساتھ کھڑے رہے، جسد مبارک زمین پر نہ گرا۔ خدا جانے کتنا عرصہ بیت گیا، جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ بدستور ان کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ یہ تو جب لکڑی کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا اور بالآخر جب دیمک نے لکڑی کو کھا لیا اور وہ ٹوٹ کر نیچے گر پڑی تو جسم اقدس بھی زمین پر آ گیا۔ جنات کو تب معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مدت ہوئی وفات پا چکے تھے۔ اس پر جنات نے جو کہا قرآن حکیم نے اسے یوں بیان فرمایا ہے، پھر ہم نے جب ان کے لیے موت کا حکم صادر فرمایا تو کسی چیز نے ان یعنی جنات کو
ان کی موت سے آگاہ نہ کیا بجز ایک گھن کے کیڑے کے جو سلیمان علیہ السلام کی عصا کو کھاتا رہا، جس کے سہارے وہ عبادت میں مہینوں مشغول رہا کرتے۔ پھر جب مسجد کی تعمیر ہو گئی اور جب وہ گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور ان پر یہ بھی عقدہ کھلا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس ذلت کی تکلیف میں نہ پھنستے، اس ذلت کی تکلیف میں نہ پھنسے رہتے۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے واقع ہونے کے بعد اس مدت کو جس کے دوران وہ ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑے رہے غیب کہا ہے، حالانکہ ان کے بے جان جسم کو حواس اور آنکھیں دیکھ رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں اس کی حقیقت کے بارے میں علم نہیں تھا۔ قرآن حکیم کے استنباط کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوا کہ غیب کا تعلق فقط اس علم سے ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ غیب کی دو صورتیں ہیں، ایک جو آنکھوں کے سامنے ہو مگر اس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں علم نہ ہو، اور دو جو آنکھوں سے تو اوجھل ہو مگر اس کے بارے میں علم ہو۔ یہ دونوں صورتیں غیب ہی کہلائیں گی، گو ان کی نوعیت مختلف ہے۔ بعض اہل علم کو اس مقام پر یہ مغالطہ ہوا کہ جو علم دے دیا جائے وہ علم عطائی غیب نہیں رہتا۔ یہ تصور اس لیے غلط ہے کہ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کی خبر دی تو اس باب میں ارشاد فرمایا، اے حبیب مکرم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں۔ سو معلوم ہوا کہ علم غیب وحی کے ذریعے عطا ہونے کے بعد بھی قرآن کی اصطلاح میں غیب ہی کہلاتا ہے۔ بنا بری تمام قرآن کا علم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب میں سے ہے۔ چنانچہ امام ابن کثیر اس حوالے سے ایک قول نقل فرماتے ہیں، سفیان ثوری نے عاصم سے اور انہوں نے زر سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا غیب سے مراد قرآن ہے۔ قرآن مجید کی روح سے علم غیب کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک علم غیب حقیقی اور دو علم غیب اضافی۔ ان میں دونوں اقسام کی تعریف و توضیح سے ان کے بارے میں ضروری معلومات بہم پہنچائی جائیں گی۔ علم غیب حقیقی ان امور کا علم ہے جو نوع انسانی کے ہر فرد کے لیے غیب ہوں اور ان پر کوئی دلیل قائم ہو سکے، جیسے ذات و صفات باری تعالیٰ، ملائکہ، جنت، دوزخ، عالم برزخ، حیات بعد الممات، قیامت، احوال قیامت۔ یہ سب امور غیب حقیقی ہیں اور ان کے اس بات پر قرآن مجید کی آیات سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ ان امور غیبیہ کی خبریں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ان کی امتوں کو دی ہے اور ان پر ایمان بالغیب کا مطالبہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے اہل ایمان متقین کی صفات میں ایمان بالغیب کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں جمہور مفسرین کے نزدیک غیب سے مراد غیب حقیقی ہے، اور یہ غیب بذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن امت المسلمین کو بلا تخصیص حاصل ہوتا ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ایمان لغت تصدیق سے عبارت ہے اور کبھی اس کا اطلاق یقین اور وثوق کے معنی پر بھی کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں صورتیں یہاں مستحسن ہیں۔ یہاں پر ایمان کا معنی تصدیق ہے، جبکہ تصدیق علم ہی کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ یؤمنون بالغیب کا معنی ہوگا یعلمون الغیب، یعنی وہ غیب کو جانتے ہیں لیکن وہ بلا دلیل غیب کو نہیں جان سکتے،
بس یہاں پر اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ان غیب کی اطلاع دینا ہی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ امام زرخانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان بالغیب کا مکلف نہیں ٹھہرایا مگر اس طرح کہ وہ اپنے غیب کا دروازہ یقیناً ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ اور نسیم الریاض شرح شفا میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان بالغیب کی تکلیف نہیں دی مگر یوں کہ قطعاً ہمارے لیے اپنے غیب کا دروازہ کھول دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور وہ غیب جس پر دلیل ہے، بس آپ کا یہ کہنا منع نہیں کہ غیب سے ہم وہ جانتے جس پر ہمارے لیے دلیل ہے، یہ کلام مفید ہے اور اس میں کوئی التباس نہیں۔ اب آئیے نمبر 2 کی طرف، علم غیب اضافی۔ علم غیب کی دوسری قسم علم غیب اضافی ہے، وہ شے جو کسی ایک کے لیے تو غیب ہو مگر کسی دوسرے کے لیے حاضر ہو، غیب اضافی ہوگی۔ جیسے اگر کوئی شخص کمرے کے اندر بیٹھا ہو تو وہ کمرے سے باہر والوں کے لیے حاضر نہیں بلکہ غیب ہے، اور کمرے کے اندر والوں کے لیے حاضر ہے۔ کسی ایسی شے کے بارے میں جاننا جو کسی ایک کے لیے تو غیب ہو مگر کسی دوسرے کے لیے حاضر ہو اور اس پر کوئی دلیل بھی قائم نہ ہو، علم غیب اضافی کہلاتا ہے۔ جیسے قیامت کا علم، قیامت کا علم، رحم مادر میں بچے کا علم کہ وہ سعید ہے یا شقی، ان امور کے بارے میں کوئی دلیل قائم کرنا ممکن نہیں جس کے ذریعے انہیں معلوم کیا جا سکے۔ اس دوسری قسم کے غیب کے مفاتیح الغیب کہا گیا ہے۔ اس دوسری قسم کے غیب کو مفاتیح الغیب کہا گیا ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم غیب کی ان اقسام کو یوں بیان کیا ہے، غیب کی 2 اقسام ہیں، ایک قسم وہ ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو، فرمان باری تعالیٰ و عند مفاتیح سے یہی مفہوم ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جس پر کوئی دلیل قائم ہو، جیسے معنی یعنی ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات، یوم آخرت اور احوال قیامت۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی 2 اقسام بیان کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں غیب کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے جس پر دلیل قائم ہو اور دوسری وہ جس پر دلیل قائم نہ ہو۔ صاحب روح البیان امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ غیب کی اقسام کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں، غیب کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس پر دلیل قائم نہ ہو اور فرمان الہی وعند مفاتیح الغیب سے یہی مراد ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جس پر دلیل قائم ہو، جیسے صانع اور اس کی صفات۔ علم غیب اضافی کی اقسام۔ علم غیب اضافی کو زمانے کے لحاظ سے پھر 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک علم غیب اضافی با اعتبار ماضی، 2 علم غیب اضافی با اعتبار حال، اور 3 علم غیب اضافی با اعتبار مستقبل۔ قرآن مجید کی آیات بینات کے حوالے سے تینوں اقسام کی توضیح و تشریح کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، علم غیب اضافی با اعتبار ماضی، زمانے ماضی میں وقوع پذیر ہونے والے وہ واقعات جو اس وقت نہ تو کسی مشاہدے کی صورت میں موجود ہوں، نہ کسی کتاب میں درج ہوں، نہ ہی ان واقعات کی کسی نے خبر دی ہو، اور انسانی ذرائع علم بشمول فطرت و وجدان، حواس 5 اور عقل ان کے خبر دینے سے عاجز ہوں، اور ماں سوائے وحی الہی و الہام ان کے جاننے کا کوئی اور امکانی ذریعہ بھی موجود نہ ہو۔ ان واقعات کا علم اور بیان علم غیب اضافی با اعتبار ماضی کے ذیل میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ماضی میں پیش آمدہ واقعات اور قصص کا تذکرہ موجود ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوا سورۃ آل عمران آیت نمبر 44 میں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، حالانکہ آپ
اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ خورا اندازی کے طور پر اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں کون مریم کی کفالت کرے، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ واضح اور بین انداز میں یہ بیان فرما رہی ہے کہ ماضی میں گزرا ہوا کوئی واقعہ جس کا تعلق خواہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہو، یا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا ہو، یا حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا معاملہ، بلا شبہ یہ سب امور غیب میں سے ہیں جن کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے دیا گیا۔ نمبر 2، علم غیب اضافی باعتبار حال، وہ غیبی امور جن کا تعلق ہو تو زمانے حال کے کسی لمحے موجود سے، مگر ان کا علم ظاہری ذرائع کی بجائے وحی الہی کے ذریعے دیا جا رہا ہو۔ علم غیب اضافی باعتبار حال کے ضمن میں آتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے جو آپ بطور معجزہ اپنے ہم عصر لوگوں سے کرتے ہیں، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ جو ہم نے ابھی آیت کا ترجمہ سنایا، یہ آل عمران کی 49ویں آیت کا ترجمہ ہے۔ جو کچھ تم کھاتے ہو، جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ علم غیب اضافی باعتبار حال کی دوسری نمایاں مثال معافی الارحام کا علم ہے، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ لقمان آیت نمبر 34 میں، اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے۔ شکم مادر کے اندر جو کچھ ہے وہ مغیبات حال میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر وہ بغیر کسی ظاہری ذریعے کے اس کا علم اپنے بندے کو عطا فرما دے تو اس کے لیے یہ علم غیب باعتبار حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم بھی عطا فرما رکھا تھا، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ علم غیب اضافی باعتبار مستقبل، ایسے واقعات جو آج تک رونما نہیں ہوئے لیکن انہیں مستقبل میں ظہور پذیر ہونا ہے، ان کا علم بغیر کسی ظاہری ذریعے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی ہو جانا علم غیب اضافی باعتبار مستقبل کہلائے گا۔ ایسا علم انبیاء کرام علیہ السلام کو ارزانی ہوا، جیسا کہ آیت قرآنیہ سے اس کا واضح ثبوت مہیا ہو رہا ہے۔ سورۃ الصف آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، اور اس طرح وہ واقعہ یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، میں تصدیق کرنے والا توریت کا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہے، اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایک رسول کو جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس خوشخبری کا ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دی تھی۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے۔ آیت کریمہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نور نظر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ہاتھوں مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے آگاہ فرما دیا تھا۔ علم غیب اضافی کی ایک جامع مثال یہ ہے، علم غیب اضافی کے باب میں قرآن حکیم میں مذکور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ
علم غیب اضافی کی تینوں اقسام پر مشتمل ایک جامع مثال ہے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طے شدہ شرط کے مطابق اپنی معیت سے رخصت فرماتے ہیں تو گزشتہ پیش آمدہ واقعات کی توجیہ قرآن کے الفاظ میں یوں بیان فرماتے ہیں: جو کشتی تھی سو وہ چند غریب لوگوں کی تھی، وہ دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے، پس میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے ایک جابر بادشاہ کھڑا تھا جو ہر بے عیب کشتی کو زبردستی مالکوں سے بلا معاوضہ چھین رہا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کی ماں باپ صاحب ایمان تھے، پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ اگر زندہ رہا تو کافر بنے گا اور ان دونوں کو بڑا ہو کر سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، پس ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب انہیں ایسا بدل عطا فرمائے گا جو پاکیزگی میں بھی اس لڑکے سے بہتر ہو اور شفقت و رحم دلی میں بھی والدین سے قریب تر ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی تو وہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ صالح شخص تھا۔ سو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، اور آپ کے رب کی رحمت سے وہ اپنا خزانہ خود ہی نکالیں، اور میں نے جو کچھ بھی کیا وہ از خود نہیں کیا۔ یہ ان واقعات کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ آیت کریمہ سے علم غیب اضافی با اعتبار ماضی، حال اور مستقبل تینوں کی تائید و توثیق بتمام وہ کمال ہو جاتی ہے۔ ان میں دیوار کے نیچے 2 یتیم لڑکوں کے پوشیدہ خزانے کی خبر دینا علم غیب با اعتبار حال ہے، ان کے باپ کے نیک ہونے کی خبر دینا علم غیب با اعتبار ماضی ہے، جبکہ اس بات کی خبر دینا کہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے والدین کو سرکشی اور کفر کی طرف دھکیل دے گا علم غیب با اعتبار مستقبل کی واضح مثال ہے۔ ائمہ لغت اور ائمہ تفسیر کے ہاں علم غیب کا معنی و مفہوم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی روح سے علم غیب کی اقسام کا تذکرہ کر چکے ہیں، جس سے علم غیب کا اصطلاحی مفہوم سمجھنا مقصود تھا، اور یہ کہ علم غیب کا اطلاق کس شے پر ہوتا ہے اور کس پر نہیں، کون سے امور ایسے ہیں جن کو علم غیب کے دائرے میں آتے ہیں اور کون سے علم غیب کے دائرے سے خارج ہیں۔ اس بحث میں اٹھائے گئے نکات کو سمجھ لینے سے ان اشکالات کا ازالہ ہو جائے گا جو مسئلہ علم غیب کے حوالے سے ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔